جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ اور اس کے بارے میں لوگوں کی بدشگونیاں، اس کے پارٹ 2 پر بات کروں گی کہ دیکھیے کہ لوگ اپنے گھروں میں جب اپنے خاندانوں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے محلوں میں اس طرح کی توہمات اور بدشگونیوں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے کچھ خاص نقصانات ہمارے معاشرے پر نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان، محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنی غلطی کوتاہی کا جائزہ نہیں لیتے، بلکہ دوسروں کے اوپر خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ضرور کسی نے جادو کر دیا ہوگا، یا اس قسم کے دیگر توہمات رکھنا کہ پیار محبت کے رشتوں کو ختم کر دینے کا باعث بنتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی توجہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی طرف کبھی بھی پھر نہیں جاتی۔ یہ اس کا نقصان ہے کہ لوگ اپنا عمل ٹھیک نہیں کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میری تو اس کے ساتھ اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے، میرا تو رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب اپنی غلطی نظر نہیں آتی تو پھر اصلاح کیسے کریں گے؟ پھر تو بدشگونی میں پڑے رہیں گے نا کہ مجھے تو یہ تو بھائی سفر کا مہینہ ہے، اس کی وجہ سے منوسیت ہے، اس کی وجہ سے ساری بدشگونی ہے، اس کی وجہ سے ساری لڑائی ہے، اس کی وجہ سے۔ بھائی سفر کے مہینے نے آپ کو کب کہا کہ آپ لڑائی کرو؟ کچھ ایسا نہیں ہے۔ تو لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ یہ عربوں کے اس طریقے کو جو کہ انہوں نے کہہ دیا، تو آپ کو پتا ہے کہ قبل از اسلام کتنی جہالت تھی، اور اسی جہالت کو لے کر آج تک ہمارے لوگ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں، توہمات کا شکار ہوتے ہیں، محبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، انسان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اکیلا رہ جاتا ہے ایسا انسان، نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے ایسا انسان، اور اس کو ہر وقت یہی فیلنگ آتی رہتی ہے، فلاں میرا برا کر رہا ہے، یہ چیز میرے پاس آ گئی، اب اس سے مجھے یہ نقصان ہے، یہ اندھیرے سے میں ڈرتا ہوں، اس چیز سے میرا دم گھٹتا ہے، فلاں چیز مجھے نقصان دیتی ہے، فلاں بندہ مجھے نظر لگاتا ہے، وہ بندہ میری کاٹ کرتا ہے، وہ بندہ۔ دیکھیں کوئی بندہ آج کل اتنے مصروف زندگی میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں رکھا ہوا۔ یہ ہمارے اندر کا خوف ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ بدشگونیوں کی وجہ سے۔ یہ بدشگونیاں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ جب ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھتے اور دوسروں کے اوپر پکا یقین رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے۔ اب میں آپ کو نقصان بتا رہی ہوں کہ محلوں میں لڑائیاں، خاندانوں میں لڑائیاں، گھروں میں لڑائیاں، اور نفاق پیدا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہیں محبتیں، اور انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے میں، اس دنیا میں انسان کو انسانوں کے بیچ رہنے کے لیے بنایا، رشتہ داروں کے بیچ، بہن بھائیوں کے بیچ، ماں باپ کے بیچ۔ انسان کی فطری جبلت ہے کہ وہ انسان معاشرتی حیوان ہے، وہ اپنے معاشرے میں جینا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ اس طرح کی بدشگونیوں کا شکار ہو جائے گا تو وہ تو اکیلا رہ جائے گا۔ لوگ تو اس سے ملنا پسند نہیں کریں گے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جب وہ لوگوں کو ہر دفعہ یہی جواب ملے گا، فلاں کے آنے کی وجہ سے میرے گھر میں اچھی خاصی میں بیٹھی تھی، فلاں آئی اور میرا یہ نقصان ہو گیا، اچھی خاصی میں بیٹھی تھی، فلاں کو میں نے فون کیا، اس نے مجھے 2 باتیں کہہ دی، میرے بھی سر میں درد ہو گیا، اچھی خاصی میں تھی، وہ میں فلاں کے گھر چلی گئی، انہوں نے مجھے نظر لگا دی اور میں بیمار ہو گئی، یا انہوں نے مجھ پر جادو کر دیا، یا انہوں نے کوئی۔ اصل میں ایک یہ وجہ، اور دوسری وجہ کیا؟ یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، میں گھر سے نکلی اس لیے مجھے چوٹ لگ گئی، یہ سوری محرم میں نے کہہ دیا، سفر کا مہینہ چل رہا ہے اس لیے میں گھر سے نکلی، مجھے چوٹ لگ گئی، یہ سفر کا مہینہ ہے، کہیں میرے بچے کو چوٹ نہ لگ جائے، کہیں میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یعنی وہی باتیں سوچتے رہنا اور دماغ بنا لینا۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں ہمارے دماغ کو ڈیمیج کرتی ہیں، یہ چیزیں ہمارے سوچنے، سمجھنے اور ٹھیک ہونے کی صلاحیت کو ڈیمیج کرتی ہیں، ہماری تعمیری شخصیت ختم ہو جاتی ہے، اور ہماری ایسی چیز ہمارے جسم میں پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہمیں ہر چیز کا خوف پیدا ہونے لگ جاتا ہے، اور ہمارا جو سوچنے کا عمل ہے وہ اچھائی سے ہٹ کر برائی میں چلا جاتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ دیکھیے اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اذکار اور دعائیں۔ کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے بطور علاج مسنون دعائیں اور اذکار ضرور پڑھنے ہیں، جو کہ میں اکثر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، دوبارہ بھی کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرض کا لگ جانا الو کی وجہ سے نہیں ہے، سفر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ دیکھیں تمام بیماریاں جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، لیکن نبی کریم نے فرمایا کہ جزامی سے اس طرح بچو کہ جس طرح شیر سے بچتے ہو۔ دیکھیں عمومی طور پر یہ مشاہدہ دیکھا گیا نا کہ کسی کو کوئی بیماری لگتی ہے اور کسی کو نہیں لگتی، اگر اصل سبب کوئی انسان یا چیز ہوتی تو سبھی کو بیماری لگ جاتی نا۔ ایک ماحول میں، ایک معاشرے میں اگر ایک کو بیماری ہے تو اس سے دوسرے کو بیماری ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ دیکھیں اگر سبھی کو ایک سے لگی ہے تو ذرا سوچئے
کہ اس جو پہلا شخص ہے اس کو کس سے لگی ہے, اس کو کہاں سے لگی ہے, تو اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن سے لگی ہے نا. تو جب تک اللہ کا اذن نہ ہو کوئی شخص نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتا, نہ ہی کوئی جراثیم, نہ ہی کوئی وبا. دیکھیے پہلے مریض کو بیماری جہاں سے آئی تھی یعنی اللہ کے اذن سے آئی تھی, اور باقی لوگوں کو بھی وہیں سے آئے گی. البتہ انسان جو ہے وہ احتیاط کا دامن نہ چھوڑے, کیونکہ دیکھیے تدابیر اختیار کرنے کا حکم تو اللہ نے دیا ہے, اور بھروسہ اور توکل صرف اللہ کی ذات پر کرنا چاہیے. تو دیکھیے کہ یہ جو الو کا ذکر کیا نا میں نے, اسی طرح الو سے بادشاہ گونی لینے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو عرب کے ہاں الو جو تھا ایک ایسا پرندہ تھا کہ جس کا بولنا نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا. یہ دوبارہ دیکھیں عرب کا حال آ گیا کہ جبکہ مغرب میں الو جو ہے وہ عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے, تو ہمارے ہاں جو بلی کا رونا ہے, بلی رو رہی ہے بھائی, یہ بہت منحوس سمجھا جاتا ہے. اسی طرح اہل یورپ جو ہیں وہ 13 کے عدد کو منحوس سمجھتے ہیں. تو اسی طرح ہم توہم پرستی کے نتیجے میں ان کی جو ہے بعض عمارتوں میں 13 منزل کو 13 کا نمبر نہیں دیا جاتا, اس کے اثرات ہم پر بھی ہو جائیں گے. یعنی کہ اس 13 کی منحوسیت کی وجہ سے خدا نہ خواستہ بلڈنگ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے, اور اسی طرح سے سفر کی 13 کو زیادہ ہی منحوس سمجھتے ہیں. تو عدد 13 کا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. میں یہ واضح کر رہی ہوں دوبارہ کہ نحوست اور خوش قسمتی کی علامت اگر لوگ سمجھتے ہیں تو یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ یہ جو ہے باتیں اپنی طرف سے من گھڑت ہیں, یہ باتیں توہمات ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا کہ مرض کا لگ جانا سفر اور بھوت پریت کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بیماری متعدی نہیں, نہ الو کا نکلنا کچھ ہے, نہ ستارے کی کوئی تاثیر ہے, اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے. دیکھیے معلوم ہو رہا ہے ان باتوں سے کہ زندگی میں پیش آنے والے مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات کے تحت سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. اب بھی ستارے کیا بتا رہے ہیں, ستارے ہم پر کیا اثر ڈال رہے ہیں, ستارے کیسے اثر ڈالیں گے بھائی؟ ستارے تو اللہ کی مخلوق ہیں, وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں, وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ کھڑے ہیں, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. ان کا دوسروں کی تاریخوں کے ساتھ یا دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کیا مطلب ہے بھلا؟ بعض تاریخوں کو منحوس سمجھ لیتے ہیں, وہی وہم, یہ تاریخ میری زندگی میں صحیح نہیں ہے, یہ تو تیرا تیزی ہے, یہ تو فلانی ہے. یہ کس نے کہا, کب کہا؟ ساری تاریخیں, سارے دن, ساری راتیں, جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں, یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے نا. حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی, اور یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے, جو رات کو ہوئی تھی بارش. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا, کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے, جس نے یہ کہا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی, بس وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے. اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے. یہ صحیح بخاری سے روایت ہے. گویا ستاروں کو اپنی خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے. استغفر اللہ. تو دیکھیے کہ کتنی واضح بات ہے کہ نبی کریم بارش کے بعد کیسے اپنے صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بارش میں نے برسائی ہے تو تم مجھ پر ایمان لائے ہو اور تمہارا ایمان مکمل ہے. لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بارش تو کسی ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے یا کسی اور وجہ سے ہوئی ہے, تو پھر تم نے تو کفر کر دیا نا, اور شرک کر دیا نا. شرک کیا ہے؟ کفر ہے, اللہ کا انکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کیا, یہ تو کسی اور وجہ سے ایسی ہو گئی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انکار جو ہے وہ کفر ہے, وہ شرک ہے, وہ ایک نافرمانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ایمان چلا جاتا ہے. تو یہ دیکھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہمارے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہم کفر کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اپنی زندگی سے ضرور نکال ڈالنی ہے, ان توہمات کو, بدشگونیوں کو, خاص طور پر جو سفر کے مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمرو کے آنے پر فرمایا تھا اب تمہارا معاملہ سہل یعنی آسان ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اتنے واضح احکامات کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ بدشگونیاں عام کیوں ہیں؟ تو دیکھیے کہ یہ جو موضوع ہے، موضوع روایت کا جو عام لوگوں میں یہی مشہور ہے نا یہ باتیں کہ بھی ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کو ہم نے دیکھ کر آگے چلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ کو ماہ سفر گزرنے کی بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے۔ یہ اکثر لوگ اس کو حدیث بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ سفر گزر جائے اور تم مجھے بشارت دو تو میں تمہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ دیکھیے چنانچہ اس مہینے میں شادی کرنے سے گریز کرنا، بچے کا عقیقہ نہ کرنا، دیگر تقریبات نہ منانا اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ یہ جو میں باتیں بتا رہی ہوں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کرنا ہے، ایسا یہ سب چیزیں ٹھیک نہیں ہے کہ بھائی یہ مہینہ گزر جائے تو پھر ہم خیریت کی کوئی بات کریں گے۔ 13 تاریخ کو کوئی ایسی خاص بات جو ہے تو اس سے ڈرتے رہنا، گولیاں ڈالنا، پانی میں جا کے مچھلیوں کو ڈال کے آنا، بھائی اللہ کے بنائے ہوئے نا سارے دن آپ نے صدقہ کرنا ہے، آپ سال کے پورے 365 دن جس دن مرضی صدقہ کر لو، کوئی اللہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا یا کوئی نبی نے منع تو نہیں کیا۔ تو ماہ سفر کے حوالے سے ایک اور انتہا یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور دوسری طرف خوشی بھی منائی جاتی ہے، اور یہ دلیل پیش کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے بعد اس دن صحت یاب ہو گئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، لہٰذا تاریخ اعتبار سے یہ بات بھی بالکل برعکس ہے۔ تو دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی جب ابتدا ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی، تو اس من گھڑت کہانی کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، چھٹی کر لیتے ہیں، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خاص طور پر ہاتھ سے کام کرنے والے اور دیگر مزدور، اور وہ مٹھائی کھانا پسند کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں کہ نبی کریم اس دن صحت یاب ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو شدید بیماری ہوئی تو اس کے بعد موت لاحق ہو گئی، اس کے بعد تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ تو یہ کہاں سے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس دن کیا بھی آج تو آخری بدھ ہے، آج تو ٹل گئی ساری مصیبتیں، اب تو آ گیا خوشی کا دن، آخری بدھ ہے، سفر کا آخری بدھ ہے، آج یہ پڑھائی کرنی ہے، سفر کے اس تاریخ کو یہ پڑھائی کرنی ہے، سفر کی اس تاریخ کو یہ پڑھائی کرنی ہے، اور آخری بدھ کو یہ پڑھائی کرنی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ بک اسٹالوں پہ ایسی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے اب بھائی آخری بدھ آ گیا، اس کی یہ عبادت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طریقہ عبادت تو وہی ہے جو میرے اللہ نے سمجھا دیا، میرے نبی کی زبانی سکھا دیا، پھر جو لوگوں نے عبادت کی غرض سے خود ہی بنا لیا وہ تو بدعت ہے۔ کسی کو منع کیا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں تو لوگ کہتے ہیں میں کون سا گناہ کا کام کر رہی ہوں، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں آج کہ ثواب کی نیت سے ہر وہ کام کرنا جو کہ ہمارے نبی نے نہیں کیا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، وہ کام بدعت ہے۔ آپ سوچئے ذرا، کیا ہمارے نبی نے آخری خطبہ حج میں یہ نہ فرمایا تھا کہ میں نے اور پھر اللہ کی آسمان کی طرف انگلی اٹھا کے کہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا دین آج مکمل کر دیا۔ تو جب نبی نے دین مکمل کر دیا تھا تو نبی نے تو نہیں کہا کہ آخری بدھ کو یہ کرنا، سفر میں یہ کرنا، فلانے دن یہ کرنا۔ کیوں؟ خدا نہ خواستہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا لی ہم سے، ہم تک نہیں پہنچائی؟ استغفر اللہ، نبی نے تو اپنے رب کو گواہ بنا کر گواہی دے دی کہ اللہ میں نے تیرے بندوں تک تیرا دین پہنچا دیا، اور لوگوں سے بھی پوچھا بتاؤ میں نے اپنے رب کا سارا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ تو پھر کس بات کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ثواب کا کام ہے میں کر رہی ہوں؟ ثواب کے سارے کام تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیے، تو پھر ہم ان کو کتنا کرتے ہیں؟ ثواب کے کام میں تو عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، اس کی کتنی پابندی کرتے ہیں؟ ثواب کے کاموں میں تو سب سے بڑا حسن اخلاق ہے جو ہمارے دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے، جس پر ہمارے معاشرہ پورا ڈھانچہ ہمارا کھڑا ہے، اس کا ہم کتنا خیال کرتے ہیں؟ پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، استادوں کا، اس کے علاوہ لین دین، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، رمضان شریف، یہ تو عبادات ہے نا۔ ان چیزوں کا ہم نبی کی سیرت پر چلنا، نبی کی احادیث کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا، خاص طور پر قرآن کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پھیلانا، یہ عبادت کی چیزیں جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا۔
آج کے معاشرے میں لوگوں نے اس پر کتنا عمل کیا ہے اور کتنا نہیں. یہ سوال ہے میرا آپ سے کہ جو اللہ نے بتا دیا, میرا خود سے بھی یہ سوال ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا اور نبی نے اپنا لیا, نبی نے بتا دیا, نبی نے کر کے دکھا دیا, آج ہم اس پر چلتے ہیں یا پھر ہم اپنے شارٹ کٹ طریقے نکال کر چل رہے ہیں. اور ہمارے دلوں میں ڈر بھی ہے. دیکھیے مومن کے دل کو اللہ بہادر کر دیتا ہے, مومن کے دل سے اللہ ساری مشکلیں نکال باہر پھینکتا ہے. اگر آپ کسی جنگل میں ہو, اکیلے ہو, اندھیرے میں ہو, جہاں بھی ہو, اور آپ کو اپنے رب پر بھروسہ ہے تو آپ کو پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے. اس واقعے کو کبھی نہ بھولیے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ ہمارے نبی ایک غار میں پناہ لیتے ہیں, دشمن سر پر آ کے پہنچتا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق گھبرا جاتے ہیں, تو نبی کریم فرماتے ہیں گھبرائیے نہیں, ہم دو کے ساتھ تیسرا ہمارا رب موجود ہے. جب ایک مومن کا یہ پکا عقیدہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہر پل, ہر لمحہ, ہر جگہ, ہر مشکل آسانی, ہر چیز میں میرے ساتھ شامل ہے, تو پھر توہمات, بدشگونیاں اور ڈر اور خوف اور یہ ہتھ کنڈے کہ ہم نے ایسے بچنا ہے, ایسے کرنا, یہ ان کی کیا ضرورت ہے, جب بچانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے, دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے. اس نے طریقہ بتا دیا کہ رب کب راضی ہوتا ہے, کیسے راضی ہوتا ہے. قرآن کو آپ کے گھروں میں پہنچایا اور نبی نے پڑھ کے بتایا, عمل کر کے بتایا. رہتی دنیا تک یہ کتاب ہے جس پر آخری انسان تک کے لیے آخری پیغام ہے, یہ آخری میسج ہے, یہ میرے رب کی طرف سے آسمانی کتاب. آج کسی بندے کا آخری پیغام آ جائے تو ہم دل گرفتہ سے ہو جاتے ہیں, ہم پریشان سے ہو جاتے ہیں. اچھا تو اب یہی آخری پیغام ہے, اس کے بعد اور کوئی پیغام نہ آئے گا. اس پیغام کو ہم دل سے لگائے پھرتے ہیں, اس پیغام کو ہم دل سے لگائے پھرتے ہیں. یہ میرے پیارے کا آخری پیغام ہے. تو رب سے پیارا کوئی ہے؟ قرآن اس کا آخری پیغام ہے. اس کو کیوں نہیں ہم رب اپنے دل سے لگائے پھرتے؟ اور دل سے لگائے پھرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلاف میں لپیٹ کے اور دل سے لگا کے چومتے چاٹتے پھرو, الماریوں کی چھتوں پہ رکھ دو, لڑکی کی شادی آ جائے تو سر پہ رکھ دو, عدالت میں گواہی دینی ہو تو وہاں لے جاؤ اٹھا کے, اور کوئی بھی جھوٹی سچی قسم کھانی ہو تو قرآن کو بھگا کے لے آؤ بیچ میں, یا پھر قرآن کوئی فوت ہو جائے تو سپارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دو, یا پھر فون پہ اب تو نکلا ہے فیشن کہ فلاں سپارے تم پڑھ لو, فلاں تم پڑھ لو, فلاں تم پڑھ لو, ہو گیا قرآن. مردوں کی کتاب بنا دیا ہے. محبت تو جس سے ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. اگر اپنے رب سے محبت ہے تو قرآن سے محبت ہونی چاہیے, اور قرآن ہمیں ان توہمات سے بچاتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کا حق ادا کریں گے, ہم قرآن کو سمجھیں گے, ہم قرآن کو پڑھیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو ایک انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا, اس کا دل مضبوط ہوگا, اس کا ذہن مضبوط ہوگا, اس کی خوشی, غم, نفع, نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے گا. اس کو یقین ہو جائے گا کہ میرا سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے, کیونکہ وہ اللہ کی باتوں کو سنے گا اور سمجھے گا. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اللہ کی باتوں کو پڑھتے تو ہیں لیکن ایسی زبان میں کہ ہم سمجھتے کچھ نہیں, اور ہم سمجھتے کیا ہیں, شارٹ کٹ کی کتابیں لاؤ اور ایسے کر لو, یہ اتنی دفعہ یہ وظیفہ کر لو, اتنی دفعہ یہ کر لو, اتنی دفعہ وہ کر لو. ہمارا دین تو اتنا بہترین ہے, اتنا آسان ہے, اتنا مکمل ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مطابق بنایا, کیونکہ اللہ نے دین اتارا, قرآن اتارا, اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو بنایا ہے اور اس دنیا کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے سبھی کچھ اس میں انسان کی سہولت کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا ہے. تو جو دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 بتاتی ہوں کہ کہہ دیجئے, ترجمہ سنیے, کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی, وہی ہمارا مولا ہے, اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو میری ساری گفتگو کو اس آیت نے یہاں پر آ کر دیکھیے سمیٹ دیا, جو میں اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے. ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے, اپنے رب پر عقیدہ کرنا ہے. جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو یہ دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ ہرگز کوئی بھلائی یا برائی اللہ کے سوا تو کسی دوسرے سے نہیں پہنچتی, جو لکھ دی ہے اللہ نے وہی تمہارا مولا ہے, وہی ہمارا مولا ہے, اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے. فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, یہ ہم وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ہمیں اس بات کا مطلب پتا ہوگا تو ہم اس بات پہ توکل رکھیں گے. اس کے بعد پھر ہمیں کوئی لاکھ کہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جب ہم اپنے رب پر بھروسہ اور توکل رکھیں گے تو ہمارے دلوں سے یہ خود ہی یہ توہمات, یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی.
इसी तरह जो मुसीबत भी तुमको पहुंचती है वो तुमसे टल नहीं सकती, और जो टल गई वो तुम पर आ ही नहीं सकती। ये सुनन अबी दाऊद से रिवायत है। यही सोच इंसान को हर हाल में मुतमईन रखती है। वो शख्स मुतमईन रहता है। अगर आप और मैं भी मुतमईन रहना चाहते हैं तो हमें ये करना होगा। वही शख्स मुतमईन होगा जो अल्लाह ताला के इज़्न से हुआ। जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ वो अल्लाह के इज़्न से हुआ, और इसमें जरूर अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा होती है। इसी तरह अकीदा तौहीद मजीद पुख्ता हो जाता है इन बातों से, और इंसान जान लेता है कि असल पनाह देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की जात है। इस तरह वो शिर्क जैसे कबीरा गुनाहों से बचा रहता है। उसी पर कारबंद रहने के लिए हमें जो दुआएं सिखाई गई हैं, मसनून दुआएं हैं, मसनून दुआओं में जैसे सही मुस्लिम से है कि ए अल्लाह, कोई रोक नहीं सकता जब आप अता करें, और कोई दे नहीं सकता जिसको आप रोकना चाहें, और आपके अजाब के मुकाबले में कोई दौलतमंद उसकी दौलत से फायदा नहीं ले सकता। यानी किसी दौलतमंद की दौलत से दूसरे को फायदा नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो आप देखिए कि अगर इस दुनिया में कोई हमारे साथ भला भी करता है ना, तो वो अल्लाह के इज़्न से करता है और अल्लाह ताला के हुक्म से करता है। अल्लाह उसके दिल में डालता है तो करता है। तो हर अच्छाई और हर बुराई जो है वो अल्लाह के हुक्म और इज़्न से होती है। अल्लाह ताला अगर रोकना चाहे तो अल्लाह ही रोक सकता है। अल्लाह अगर किसी की तरफ बढ़ाना चाहे, आप कहीं छुप के भी बैठ जाएं, सफर का महीना ना हो, क्या सफर का महीना ना हो तो क्या मौतें नहीं होती? क्या एक्सीडेंट नहीं होते? क्या मुसीबतें नहीं आती? सफर के महीने के साथ इसका क्या ताल्लुक है भला? सफर का महीना भी दूसरे महीनों की तरह है। आपने नजरे बद से बचना है, आपने तकलीफ से बचना है, आपने शयातीन से बचना है, तो आप सुबह शाम के अज़कार पढ़िए, दुआएं पढ़िए, तिलावत का एहतिमाम कीजिए, पाकीज़ा रहिए, तहारत का ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, और तिलावत कुरान पाक से जुड़िए, और अल्लाह से मदद मांगिए, और अल्लाह से दुआएं कीजिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।